آپ کھلاڑی بھی رہے، پھر ہاکی فیڈریشن کی حیثیت سے منتظم بھی رہے، اور اب بھی کسی نہ کسی طرح ہاکی سے آپ جڑے ہوئے ہیں. یہ بتائیں کہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اور یہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان ہاکی کو نا دو ایلیمنٹس جو ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور انہوں نے مروا دیا ہے. ہاکی نے ایک بھوک نے مروا دیتا ہے سر، تو ایک گول کیپر نے مروا دیتا ہے. نہیں چلو بھوک کے تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی پیسے کم ہیں، لیکن یہ گول کیپر کس طرح؟ ہم تو سمجھتے ہیں سب سے اہم سینٹر فارورڈ ہوتا ہے. نہیں، سینٹر فارورڈ اہم ہوتا ہے، لیکن ابھی جو آج کی ہاکی ہے نا، اٹس اے ویری فاسٹ گیم، اور آپ کا تقریباً ہر ایک منٹ میں ایک یا دو آپ کے گول پوسٹ پہ حملے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا گول کیپر آپ کو جب بھی اچھا ملا نا، میں آپ کو مثال دوں گا 84 اولمپکس کی. تو اس وقت پاکستان کے جو گول کیپر تھے وہ معین اور شاہد علی خان تھے، اور پاکستان 84 کا اولمپک جیت گیا. پھر 94 ورلڈ کپ میں منصور کی بات کروں گا کہ پلنٹی اسٹروکس جب لگے تو منصور نے پلنٹی اسٹروکس روک لیے. تو ہمارا گول کیپر جو ہے وہ بیسٹ گول کیپر تھا اس ٹورنامنٹ کا، اور اس میں پھر ہم وہ ورلڈ کپ جیت گئے. تو یہ ہمیشہ سے آج بھی جب بھی ہمارے پاس کوئی اچھا گول کیپر آتا ہے تو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان ٹیم میں کیپیسٹی ہے 3-4 گول کرنے کی. اب 3-4 گول جب کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو 5 یا 6 ہو جائیں تو آپ میچ نہیں جیت سکتے. گول کیپر کیوں نہیں ہم اچھے پیدا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں اسکول میں کھیلتا تھا نا تو ہم اس بندے کو گول کیپر کھڑا کرتے تھے جو موٹا ہوتا تھا، جس کی موومنٹ سلو ہوتی تھی، جس کی آئی سائٹ کم ہوتی تھی. ہم کہتے تھے تو گول کیپر بن جا، ٹھیک ہے نا. تو ایک کانسیپٹ گول کیپر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایتھلیٹ نہیں ہونا چاہیے، وچ واز ٹیکنیکلی وچ واز ادر وے اراؤنڈ. ٹھیک ہے کہ گول کیپر پوری ٹیم کا سب سے اچھا ایتھلیٹ ہونا چاہیے، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے جی، کیونکہ اس کو ہر منٹ بعد ایک بال لگنا ہے. اور آپ بال کی اسٹرینتھ دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ کوکوپورا کا بال جو ہے وہ یہ دیکھیں میرا فنگر جو ہے ادھر لگی ہوئی ہے، اور یہ کتنا بھاری ہوتا ہے بال؟ 5.5 اوز کا بال ہوتا ہے، لیکن اس کی جو سپیڈ اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اٹ کین رپچر یور اینی بون. پینلٹی کارنر اور پینلٹی سٹروک جو ہیں، اس میں بھی دنیا نے، جیسے ہالینڈ کے پال لٹجن تھے، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ تو پیدا ہوئے لیکن مسلسل اچھے پینلٹی سٹروک پلیئر نہیں آئے ہمارے پاس. لیکن خوش قسمتی آپ دیکھیں پاکستان کی کہ پاکستان نے سہیل عباس پیدا کیا، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ گول سکور کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ایک لیجنڈ کھلاڑی پیدا ہوا ہے، اور اس نے دنیا کو دکھایا کہ ڈریگ کلک کرتے کیسے ہیں، اس کو مارتے کیسے ہیں شارٹ کارنر کو. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سہیل عباس میدان میں آئے. ابھی وہ ملیشیا کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں وہ پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ کام کرے. کرکٹ کے کھلاڑی تو خود بخود رومانوی ہیرو بن جاتے ہیں، تتلیاں ان کے گرد منڈلاتی ہیں. کیا ہاکی کے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، اسپورٹس مین پہ ویسے ہی اس حوالے سے اسپورٹس مین جو ہے بڑے خود کفیل ہوتے ہیں، بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے ان پہ. ہر قسم کا اسپورٹس پرسن جو ہے نا، جو اسپورٹس کھیلتا ہے، کوئی بھی اسپورٹس کرتا ہے، اس کو جو ہے اس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہی گٹ اس کی ایتھلیٹک باڈی جو ہے وہ خود ایک دعوت ہوتی ہے. تو ہاکی پلیئرس بھی جو ہیں وہ اس چیز میں جب یورپ جاتے ہیں تو ان کے بھی فینس ہوتے ہیں، ان کے بھی پیچھے جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. سارا کچھ ہاکی میں بھی اسی طرح ہے. واقعی کھلاڑیوں کی طرف خواتین کشش محسوس کرتی ہیں، تو آپ بھی تو اس تجربے سے گزرے ہوں گے نا؟ لائف میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آبویسلی جب ہم باہر جاتے تھے تو ہمارے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن ایز اے ایمبیسڈر ٹو دا نیشن یو گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل. ٹھیک ہے نا، آپ کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ لیکن آپ کو حسن کہاں کا پسند آیا؟ دنیا میں کئی جگہ پھرے، اور حسن میں کیا اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو جو ہے وہ پاکستان میں ہی جو ہے وہ حسن پسند آیا ہے. اور اگر پاکستان کے علاوہ میں بات کروں تو اسپینش لوگ جو ہیں وہ خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے، کیا چیز ان میں اچھی لگتی ہے اسپینش میں؟ اسپینش دے آر لائک پاکستانیز. ٹھیک ہے نا، ان کے پاکستانیوں میں کیا اچھا لگتا ہے؟ اوور آل جو اپ برنگنگ ہے، ایک جھٹکا پن جو ہے. آپ تو آپ کو الڑ مٹیارے پسند ہیں؟ الڑ مٹیارے کس کو نہیں پسند؟ تو آئی گاٹ مائی پارٹ، مطلب مجھے جو پسند ہے وہ اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی. شادی جو تھی وہ محبت کی تھی؟ نہیں، مجھے پسند تھی، میری وائف مجھے پسند تھی، لیکن پراپر ارینج میرج ہوئی ہے ہماری. سیالکوٹ کے
میں تو شاید ہاکی کی اتنی سہولیات نہیں تھیں جس طرح گوجرا میں ہے یا لاہور میں ہے، تو کہاں پہ آپ نے ہاکی کو اپنے فن کو بہتر بنایا، کس طرح سے ممکن ہوا؟ سیالکوٹ میں تو بڑے لیجنڈز پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. گوجرا میں کوانٹٹی پلیئر آئے ہیں، سیالکوٹ سے ہمیشہ کوالٹی پلیئر آئے ہیں. اچھا، کیسے؟ شناز شیخ، زاہد شیخ، منظور جونیئر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں خود آیا ہوں. اس کے بعد آج کل جو کپتان ہے پاکستان ہاکی ٹیم کا وہ بھی سیالکوٹ سے ہے. تو سیالکوٹ از ویری فرٹائل ان اسپورٹس. کون کون سے گراؤنڈز ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں سیالکوٹ میں اس وقت 2 ایسٹرو ٹرف ہیں. ایک پنجاب گورنمنٹ نے ڈلوائی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈلوائی تھی. جب ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تو محترمہ بینظیر بھٹو سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سیالکوٹ میں ایسٹرو ٹرف ہونی چاہیے. تو اس وقت پھر وہ انیشیٹ ہوا اور 2000 میں وہ جا کے 2008 میں جا کے وہ ایسٹرو ٹرف لگی. اب ایک جو ہے وہ جو ہمارے فارمر آرمی چیف ہیں ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور ان کی ریکویسٹ پہ سیالکوٹ کینٹ میں ایک ایسٹرو ٹرف لگ چکی ہے. اب آپ کو کس استاد نے، کس انسٹرکٹر نے ایسی ٹیکنیک سکھائیں کہ آپ نامور ہو گئے؟ دیکھیں میں جس ایریا میں پیدا ہوا نا، میں سیالکوٹ کینٹ میں پیدا ہوا اور سیالکوٹ کینٹ کی جو سپورٹس تھی نا، میجر سپورٹس تھی وہ ہاکی تھی. وہیں سے شناز شیخ آئے، وہیں سے منظور جونیئر آئے، وہیں سے ناصر علی آئے، وہیں سے اجمل خان، محمود، مقصود، فیصل، وقاص شریف، ابھی یہ عماد بٹ اور زاہد شیخ، انجم، دے آل آر بگ پلیئرس فار پاکستان. یہ تمام لوگوں نے پاکستان کے لیے ہاکی کھیلی. تو میں بھی اسی ایریا میں تھا. تو اس وقت تو کرکٹ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا. جب ہم نے ہاکی سٹارٹ کی اس وقت ہاکی کا ہی نام ہوتا تھا. تو ہاکی والے سٹار ہوتے تھے، حسن سردار کا نام ہوتا تھا، منظور جونیئر کا نام ہوتا تھا. میں نے تو جب 84 میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور رات کو اٹھ کے ہم میچ دیکھتے تھے اور پاکستان 84 کا اولمپک جیتا، تو اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا. جب منظور جونیئر صاحب کا سیالکوٹ میں استقبال ہوا تو مجھے اس وقت موٹیویشن ہوئی کہ میں نے بھی ہاکی کا پلیئر بننا ہے. زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، مشکل ترین لمحہ کون سا تھا؟ آج الحمدللہ لائف میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچیو نہیں کی. تو آئی ایم ویری بلیسڈ کہ میری ماں کی دعائیں اور آج بھی حیات ہیں الحمدللہ. اور وہ ہمیشہ میں گھر سے نکلتا ہوں میرے لیے دعا کرتی ہیں اور واپس آتا ہوں تو دعا کرتی ہیں. تو ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ایک اچھی فیملی سے الحمدللہ بلانگ کرتا ہوں جن کی تربیت جو ہے وہ اچھے انداز میں کی گئی ہے.